اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو تمہاری قربانی کی خوشبو عرش تک نہیں پہنچے گی۔ اگر تمہاری بوڑھی ماں تم پر ناراض ہے، اگر بوڑھا باپ ناراض ہے تو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بیٹے جو اپنے باپ کی آواز کے منتظر رہتے ہیں۔ جب باپ بلاتا ہے تو دوستوں کی محفل چھوڑ کر محبت سے لبیک کہہ کر باپ کے سامنے ادباً احتراماً سر جھکا لیتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ اور جب باپ کسی کام کا کہے تو وہ سر جھکا کر کہتے ہیں ابا تیرا بیٹا حاضر ہے، ابا تیرے حکم پر تیرا بیٹا حاضر ہے۔ یہ وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے سروں پر رب کی خاص رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ باپ صرف گھر کا فرد نہیں، وہ سائے جیسا تحفظ بھی ہے، وہ دعاؤں کا درخت بھی ہے، وہ رب کی رضا کا دروازہ بھی ہے۔ جب یہ بیٹے باپ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں نا، جب یہ بیٹے اپنے بوڑھے باپ کے کمزور ہاتھوں کو چومتے ہیں نا، تو قسم ہے اللہ پاک کی جنت کی ہوائیں ان کے چہروں کو چومتی۔ یہ بوڑھے باپ کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں اور جنت کی ہوائیں ان کی پیشانی چوم رہی ہوتی، جنت کی ہوائیں ان کے ہاتھ چوم رہی ہوتی۔ وہ بیٹا بہت ہی بدقسمت ہے جو باپ کے چپ رہنے کو خاموشی سمجھتا ہے۔ حالانکہ جب باپ بولنا چھوڑ دے تو سمجھ لو وہ بد دعاؤں میں بھی تمہارا نام نہیں لیتا، کیونکہ وہ رب سے کہتا ہے، وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میرا حساب اب تو ہی کرے گا۔ میرے بیٹے نے تو مجھے بولنے کے قابل ہی نہیں رکھا، میرے بیٹے نے تو مجھے سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ تو آئے میری قوم کے نوجوانوں، اگر تمہارے باپ کی آنکھیں نم ہیں تو اپنی انا دفن کر دو، دفن کر دو اپنی انا کو، دفن کر دو اپنی ماں کو، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ اگر تمہارے باپ کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم ہیں، اپنی زبان پھر قابو میں رکھو، دوڑ کر باپ کے قدموں میں جا بیٹھو، کیونکہ جس دن تم نے باپ کو کھو دیا اس دن تمہاری ہر کامیابی بے نور ہو جائے گی۔